الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے جس نے ہمیں اس دار فانی میں پیدا کیا اور پھر بے شمار نعمتوں سے نوازا. ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اسلام ہے جو دنیا اور آخرت میں ہماری کامیابی کا ضامن ہے. بے شمار درود و سلام نازل ہوں سید الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کے ذریعے یہ دین متین ہم تک پہنچا. خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں سے وعدہ کیا ہے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ کہ انہیں ضرور ضرور زمین میں خلافت عطا کرے گا، حکومت عطا کرے گا، جیسے کہ ان سے پہلے لوگوں کو خلافت اور حکومت عطا کی تھی. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ اور جس دین کو ان کے لیے پسند کیا ہے اس کو مضبوط بنیاد پر جمع دے گا. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا اور خوف کے بعد امن کی نعمت عطا کرے گا. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا وہ صرف میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وعدہ اپنے نبی سے کیا تھا جس کو پورا کر دکھایا. آپ کے بعد آپ کی امت روئے زمین کی حاکم بنی، زمین کے ایک بڑے حصے پر ان کی حکومت قائم ہوئی. خوف کو امن سے بدل دیا گیا، یہاں تک کہ ہمارے اسلاف جب افریقہ فتح کرتے کرتے سمندر کے ساحل پر پہنچے تو لشکر اسلام کے سپہ سالار حضرت عقبہ بن نافع نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہا
اے ہمارے پروردگار، اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ سمندر کے اس پار بھی زمینی علاقے اور انسانی بستیاں ہیں، تو تیری عزت کی قسم اس آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر کوئی جگہ ایسی نہ بچتی جہاں تیرے دین کا جھنڈا نہ گاڑ دیتے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ وعدہ مومنوں کے لیے، نیک عمل کرنے والوں کے لیے، توحید پر چلنے والے اور شرک سے بچنے والوں کے لیے آج بھی ہے اور قیامت تک یہ وعدہ رہے گا، بشرط یہ ہے کہ سچے مومن بن کے رہیں، نام کے نہیں کہ مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے، عبداللہ عبد الرحمن نام رکھ دیا اور بس، جیسے کہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج بہت سے مسلمان ایسے ہی ہیں۔ آپ ان کے صبح سے لے کر شام تک کی مصروفیات دیکھیں، لگتا ہی نہیں کہ مسلمان ہیں۔ جس طرح ایک کافر 24 گھنٹے گزارتا ہے، ایسے وہ بھی گزارتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ وعدہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان میں سچے ہوں، اعمال اخلاق میں اچھے ہوں، جو دین کی صحیح پیروی کرتے ہوں، ان کے لیے یہ وعدہ ہے، ان لوگوں کے لیے نہیں جو ان خوبیوں سے کورے ہوں اور جو صرف زبان سے ایمان کے مدعی ہوں۔ جنگ یرموک کے موقع پر لشکر اسلام کے سپہ سالار نے امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خط لکھا کہ ہمیں فوجیوں اور اسلحے کی مدد کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ہمارا دشمن ریت کے ذروں کے مقدار میں ہے۔ تو امیر المومنین نے ایمان بھرا جواب دیا کہ بے شک تم لوگ تعداد کے بل پر یا اسلحے کے بل پر تم دشمنوں پر فتح نہیں کرتے، حاصل کرتے۔ انما تقاتلونہم بدینکم باعمالکم الصالحہ، تم اپنے نیک اعمال کے ذریعے سے لڑائی کرتے ہو، یعنی نیک اعمال کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی خوشی کرتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کرتا ہے۔ جب بیت المقدس کی چابی امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دینے کے لیے بلایا گیا تو شام کے سفر میں امیر المومنین کے ساتھ حضرت ابو عبیدہ بن جراح بھی تھے۔ بیت المقدس جاتے ہوئے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے معمول کے لباس میں تھے، خف پہنے ہوئے تھے اور اونٹنی پر سوار تھے، گھوڑے پر سوار تھے۔ راستے میں ایک نہر آ گیا، امیر المومنین نے خف نکال کر کے کندھے پر رکھ لیا اور اونٹنی کی نکیل پکڑ کر کے نہر پار کرنے لگے۔ لشکر اسلام کے سپہ سالار حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کہا، اے امیر المومنین، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ خف کو نکال کر کے کندھے پہ رکھ لیے اور اونٹنی کی نکیل پکڑے ہوئے ہیں، لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے کہ اسلامی ملک کے فرمانروا کس طرح کے ہیں؟ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کاش ابو عبیدہ تمہارے علاوہ کوئی دوسرا یہ لفظ کہتا
تو میں اس کو ایسی سزا دیتا کہ مسلمانوں کے لیے عبرت کا سامان ہوتا۔ ہم ایک ذلیل قوم تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت دی ہے، اور جو کوئی اسلام کے علاوہ کے ذریعے سے عزت طلب کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ میرے بھائیوں، ہمیں اپنے دل میں یہ بات بٹھا لینی چاہیے کہ مسلمانوں کی ترقی، عروج کا انحصار قلت اور کثرت پر نہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ کتنی چھوٹی جماعتیں اپنے سے بڑی جماعتوں پر غالب آئی ہیں۔ کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ کتنی چھوٹی جماعتیں تھیں جو اللہ کے توفیق سے بڑی جماعتوں پر غالب آئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ سچا ہے اور سچ کر کے دکھائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے لشکر کی ہمیشہ سے مدد کرتا آیا ہے اور ہمیشہ مدد کرتا رہے گا۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کے بندوں کے اندر ایمان، اخلاق، عمل صالح کی خوبیاں پیدا ہو جائیں، جن کی آج ضرورت ہے۔ آج ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا جو حال ہے وہ کسی سے مخفی نہیں۔ مسلم ممالک آج عیش و عشرت میں مگن، خواب غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری، دولت اور اقتدار کی ہوس، اپنوں سے دشمنی اور غیروں کی چاپلوسی، یہ ایسے جرائم ہیں جن کی نحوست کا اثر عالمی اسلام میں دیکھا جا سکتا ہے۔ آج ہمارا معاشرہ فکری اور معاشی اعتبار سے پوری طرح مغرب زدہ ہو کر رہ گیا ہے۔ لباس، تراش خراش، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، خوشی غمی کی تقریبات، سب پر کفار کا کلچر غالب ہو چکا ہے۔ بعض ممالک کا تو یہ حال ہے کہ آپ دیکھ کر یہ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یہ کوئی مسلم ملک ہے یا یورپ کا کوئی فیشن بازار۔ خواتین میں بے پردگی عام ہے، نماز سے غفلت پائی جاتی ہے، بیکار مشغلوں میں وقت کا ضائع کرنا یہ آج فیشن بن چکا ہے۔ گھر میں عیش و عشرت کے اسباب کی بہتات ہے، لیکن دین کے لیے خرچ کرنے کے لیے حوصلہ کم ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کا وعدہ یہ نافرمانوں کے لیے نہیں ہے، اللہ کا وعدہ فرمانبرداروں کے لیے ہے۔ اللہ کی مدد چاہیے تو اللہ کو راضی اور خوش کرنا ہوگا، ورنہ اپنی سنت کے مطابق ایک کے بعد ایک ظالم کو ہمارے اوپر مسلط ہونے کے لیے کھلی چھوٹ دیتا رہے گا اور ہم یوں ہی ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے۔ اسلامی تاریخ گواہ ہے جب مسلمانوں کے اندر ایمان کی قوت تھی تو اپنے قوت ایمانی کے زور پر انہوں نے کفر کے ایوانوں میں زلزلے پیدا کر دیے۔ دوسری قومیں ان سے نگاہ ملاتے ہوئے تھرراتی تھی، بادشاہوں کے تاج ان کی ٹھوکر میں تھے۔ ان کے قوت ایمانی کے سامنے نہ تو مال و دولت کے انبار ٹھہر سکے، نہ ان کی ضروریات ان کو ان کے مقصد سے ہٹا سکی، نہ دشمنوں کے دوستی اور صلح کے جھانسے میں آئے، جب تک حکومت کی کفر کو غلام بنا کر ان سے جزیہ وصول کرتے رہے۔ اللہ کے علاوہ نہ کسی سے خوف زدہ ہوئے، نہ کسی سے مرعوب ہوئے، اور نہ کسی سے توقعات وابستہ کی، کسی سے آس لگائی۔ جنگ قادسیہ کا موقع ہے،
ایران کے بادشاہ رستم نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی سفیر اور نمائندہ بھیجنے کا مطالبہ کیا۔ مقصد یہ تھا کہ اپنی شان و شوکت کا اظہار کر کے مسلمانوں کو مرعوب کر دے اور مسلمان خوفزدہ ہو کر واپس چلے جائیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے حضرت ربعی بن عامر کو بھیجا۔ بادشاہ نے اپنے دربار کو خوب سجایا ہوا تھا، گاؤں تکیے گدے ریشمی کپڑوں سے آراستہ کیے ہوئے تھا۔ حضرت ربیع بن عامر اپنے معمول کے لباس میں معمولی گھوڑے پر سوار ہو کر بڑی شان بے نیازی سے اس کے دربار میں اس طرح داخل ہوئے کہ اپنے گھوڑوں کی ٹاپوں سے اس کے گدوں کو رونتے ہوئے گئے، اور پھر اندر پہنچ کر کے اسی دربار کے اندر کسی گاؤں تکیے سے گھوڑے کو باندھ دیا۔ دربار نے ان کو کہا کہ ہتھیار لے کر اندر نہ جائیں بادشاہ کے پاس۔ انہوں نے بغیر کسی خوف و خطر کے جواب دیا کہ میں خود سے نہیں آیا ہوں، مجھے بلایا گیا ہے، اگر اس طرح مجھ کو جانے دو گے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں واپس ہو جاتا ہوں۔ بادشاہ نے ان کو آنے کی اجازت دے دی تو وہ اس طرح سے گئے کہ اپنے نیزے کی انیوں کو زمین پر چبوتے ہوئے اور اس کے گردوں میں سوراخ کرتے ہوئے بادشاہ کے پاس پہنچے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ تم لوگ یہاں کس لیے آئے ہو؟ حضرت ربیع بن عامر نے کہا کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کی طرف بھیجا ہے تاکہ ان میں سے جس کو چاہے بندوں کی عبادت سے نکال کر بندے کے رب کی عبادت کی طرف لے جائے، اور ادیان باطلہ کے جوڑ و ظلم سے نکال کر اسلام کے عدل و انصاف میں داخل کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دعوت دے کر بھیجا ہے، جو ہماری دعوت کو قبول کرے گا ہم اس کو چھوڑ کر چلے جائیں گے، لیکن اگر کوئی شخص انکار کرے گا تو ہم اس سے اس وقت تک لڑیں گے جب تک کہ اللہ کا وعدہ پورا نہ ہو جائے۔ اس نے پوچھا کہ اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یا تو شہادت، اگر مر گئے تو شہادت، جنت کی بشارت، شہید ہو گئے تو جنت، اور اگر زندہ رہے تو کامیابی اور کامرانی۔ آج اسلام سے دوری، کتاب و سنت سے دوری نے ہم سے عزت اور غیرت کی زندگی چھین لی ہے۔ آج حال یہ ہے کہ روزانہ 50، 60، 100 لوگوں کے مرنے کا اعلان ہوتا ہے اور پوری دنیا خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ انسان نہیں، کوئی فالتو مخلوق ہے۔ اگر یہی کچھ یورپی ممالک میں ہوتا، وہاں طوفان آ جاتا، حکومتیں الٹ پلٹ جاتی، لیکن روزانہ ہم یہ تماشا دیکھ اور سن رہے ہیں، لیکن کوئی آنسو بہانے والا نہیں۔ حیرت اس بات پر ہے کہ آج مسلمانوں کے پاس مال و دولت ہے، تیل کے ذخائر ہیں، معدنیات کے خزانے ہیں، بھاری تعداد میں ہیں، جدید اسلحہ ہے، تربیت یافتہ فوج ہے، تقریباً 60 ممالک پر ان کی حکمرانی ہے، لیکن اس کے باوجود مغلوب ہے۔ اسلام کی شکل میں مکمل ضابطۂ حیات ان کے پاس موجود ہے، قرآن کریم اپنے اصل حالت میں موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک ایک پہلو، ایک ایک گوشہ محفوظ ہے، لیکن اس کے باوجود آج نہ ان کا کوئی وزن ہے، نہ کوئی مقام و مرتبہ ہے، نہ روب و دبدبہ ہے۔ وہ قومیں جو ان سے خوف سے آنکھیں نہیں ملا سکتی تھی، آج وہی ان پر عذاب کی طرح مسلط ہیں۔ جو قومیں ان سے زندگی کی بھیک مانگا کرتی تھی، آج وہی ان کی تقدیر کی مالک نظر آ رہی ہیں۔ جن لوگوں کو یہ شہر بدر، جلا وطن کیا کرتے تھے، آج وہ انہیں
सफ़े हस्ती से मिटाने के दर पे हैं, इनको नेस्त व नाबूद करने के दर पे हैं, भूखे दरिंदों की तरह इन पर टूट पड़ने के लिए बेताब है। आज इनकी जो हालत है वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस के बिल्कुल मुताबिक है। हज़रत सौबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो दिन दूर नहीं जब तुम पर सारी कौमें इस तरह टूट पड़ेंगी जैसे दस्तरखान पर खाने वाले टूट पड़ते हैं। एक साहबी ने कहा, अल्लाह के रसूल, क्या उस वक्त हमारी तादाद थोड़ी होगी? आपने कहा, नहीं, तुम बहुत ज्यादा होगे। वलाकिन्नकुम गुसाउन का गुसाई सैल, लेकिन तुम्हारी हैसियत सैलाब के झाग खशो खाशाक की तरह होगी। तुम्हारी कोई वक़्त, तुम्हारा कोई वजन, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं होगी। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे दुश्मनों के दिलों से तुम्हारा रोब, तुम्हारा खौफ निकाल देगा और तुम्हारे दिलों में वहन डाल देगा। साहबी ने पूछा, अल्लाह के रसूल, वहन क्या चीज है? आपने फरमाया, हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया की मोहब्बत और मौत से नफरत और कराहत। इस हदीस में मुसलमानों की जुबूहाली, खस्ताहाली, उनकी कमजोरी के असबाब की निशानदही के साथ साथ उनसे बचने और निकलने का रास्ता भी बता दिया है। मुसलमानों की कमजोरी का पहला सबब वो दुनिया की मोहब्बत और दूसरा सबब मौत से नफरत और कराहत। और हकीकत ये है कि आज का मुसलमान इन दोनों बीमारियों में बुरी तरह से मुब्तला है। इन दोनों बीमारियों ने उसको अंदर से खोखला करके रख दिया है। इन्हीं दोनों बीमारियों की वजह से आज मुसलमान हर महाज पर नुकसान उठा रहा है। इंसान की तारीख शाहिद है कि जिन कौमों ने दुनिया के हुसूल को अपनी जिंदगी का मकसद बनाया, हलाल और हराम की तमीज किए बगैर दुनिया तलबी में लगे रहे, उनका अंजाम बहुत ही बुरा हुआ। कौम नूह, कौम लूत, आद व समूद की मिसालें हमारे सामने हैं। उरूज और तरक्की, नवाज़िश और इनाम के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने किस तरह जलील व ख्वार करके दुनिया वालों के लिए इबरत का सामान बना दिया। इसलिए हमें गुज़िश्ता अक़वाम के इबरतनाक अंजाम से सबक हासिल करते हुए हदीस में बयान की गई इन दोनों बीमारियों से अपने आप को पाक और साफ करना जरूरी है। मेरे भाइयों, इससे इनकार नहीं कि आज मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, लेकिन इसके साथ साथ ईमान की कुव्वत, अल्लाह पर भरोसा और अल्लाह का वादा, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, कि तुम हिम्मत ना हारो, गमज़दा ना हो, तुम ही सरबुलंद रहोगे अगर मोमिन रहोगे। ये अल्लाह का वादा हर मोमिन की शख्सियत का लाजमी हिस्सा है। क्या आप नहीं जानते हैं कि मक्की दौर में मुसलमानों को कितने मसायब, कितने मुश्किलात का सामना करना पड़ा? यहां तक कि उलुल अज़्म सहाबी हज़रत खब्बाब बिन अरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं, अल्लाह के रसूल, अल्लाह की मदद कब आएगी? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐ खब्बाब, क्या तुम थक गए? क्या तुम्हें नहीं मालूम कि तुमसे पहले लोगों के साथ क्या हुआ? उनके जिस्म से, उनकी हड्डियों से गोश्त को लोहे के कंघियों के जरिए से नोचा जाता था, उनके जिस्म को आरी से चीरा जाता था, लेकिन इसके बावजूद वो अल्लाह के रास्ते पर कायम रहे। अल्लाह की कसम, वो वक्त आएगा जब एक तन्हा सवार सनआ से हजरमूत तक बिला खौफ व खतर सफर करेगा, अल्लाह के अलावा उसे किसी का खौफ नहीं होगा। और वो वक्त आया जब अल्लाह तबारक व तआला ने
भूख से तहफ़्फ़ुज़ और खाने पीने की फरावानी अता की और खौफ से निजात और अमन की नेमत अता फरमाई। मेरे भाइयों, हमारे ऊपर तारीख में बड़े सख्त दौर गुजरे हैं और शायद सबसे सख्त दौर वो था जब हिलाकू और चंगेज की फौजों ने आलमी इस्लाम की ईंट से ईंट बजा दी थी। सिर्फ बगदाद में 3-4 दिन के अंदर कई लाख मुसलमानों को कत्ल किया था। इतने लोगों को कत्ल किया था कि उनके खून से दरियाए दिजला का पानी सुर्ख हो गया था और फिर उसमें इतनी किताबें डाली गई थी कि फिर उसका पानी गदला हो गया था। मुसलमानों की मायूसी, बेबसी का आलम यह था कि मौरखीन लिखते हैं कि अगर कोई तातारी किसी मुसलमान से रास्ते में मिलता और ये कहता कि मेरे पास हथियार नहीं है, तलवार नहीं है, तुम यहीं खड़े रहो, इंतजार करो, मैं जाऊं घर से तलवार लेकर आऊं, फिर तुमको ज़बह करूं, तो उस मिस्कीन के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि उसके जाने के बाद वहां से भाग जाए। वो खड़े होकर इंतजार करता रहता था, यहां तक कि वो अपने घर से खंजर लेके आता और उसको ज़बह करता। ये मुसलमानों की बेबसी और मायूसी का हाल था। लेकिन फिर आप देखें कि 2 साल के अंदर अंदर ही उन्हीं तातारियों को इस्लाम ने मुसख्खर कर दिया। वही तातारी जो मुसलमानों पर जुल्म और सितम के पहाड़ ढा रहे थे और शुहदा के सरों से मीनार कायम करते थे, वो उन्हीं के जरिए से मुसलमानों पर की हुकूमत तकरीबन 400 साल तक कायम रही। खुलासा यह है कि मेरे भाइयों, इज्जत, तरक्की वही तरक्की है जिसे अल्लाह और उसके रसूल तरक्की और कामयाबी कहें। नाकामी वही नाकामी है जिसे अल्लाह और उसके रसूल नाकामी कहें। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो तसव्वुर दिया है उसके मुताबिक असल कामयाबी आखिरत की कामयाबी है और तकवा की बुनियाद और तरक्की की बुनियाद तकवा के अंदर है। और अगरचे जो मुसलमान इस्लाम पर अमल पैरा होता है, दीन इस्लाम की सही सही पैरवी करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला आखिरत में तो उसको कामयाबी अता ही करेगा, लेकिन दुनिया में भी मादी तरक्की भी उसको अता करता है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम अपना जायजा लें, हमारे अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत, अल्लाह ताला की इताअत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और पैरवी, दीन इस्लाम की पैरवी का कितना जज्बा पाया जाता है। हम अपना जायजा लें और हमारे अंदर जो खामियां, जो खराबियां, जो बीमारियां पैदा हो गई हैं, उनको दूर करने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों को और इस्लाम को कुव्वत और गलबा अता फरमाए और उनके तमाम मसाइल को अल्लाह तबारक व तआला दूर फरमाए और उन्हें सच्चे इस्लाम, सही इस्लाम पर कायम व दायम रखे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंब फस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।